السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین یا رب العالمین۔ درود پاک پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ الذین یأکلون الربا، جو لوگ کھاتے ہیں کس کو؟ ربا کو، سود کو کھاتے ہیں۔ لا یقومون الا کما یقوم، وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ الذی یتخبطہ الشیطان، جیسے یا جس کو پاگل بنا دیا وہ شیطان من المس، چھو کر، یعنی شیطان نے چھو کر اس کو پاگل بنا دیا اور وہ ایسے جیسے ادھر گر رہا ہے ادھر گر رہا ہے، جیسے آپ کہہ سکتے ہو آج کے لوگ کو شراب پیا ہوا ایٹسٹرا۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، یہ حالت اس لیے ہوگی کہ وہ کہا کرتے تھے کہ سودا کری یا تجارت بھی تو سود کی مانند ہے۔ ابھی ہمارے معاشرے کے اندر یہ بڑا المیہ ہے، لوگ جانتے نہیں سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے۔ جبکہ حضرت عمر کے دور اقدس میں جب میں پڑھتی ہوں، ان کی ریڑھی والی کو بھی پتا ہوتا تھا کہ سود کیا ہے اور تجارت کیا ہے۔ اس پہ بھی توجہ کی حاجت ہے۔ جب کوئی تجارت کرنے لگے تو اس کو چاہیے کہ وہ یہ چھوٹا سا یا کورس کر لے یا کسی عالم دین کے پاس کچھ دن رہ کے سمجھ لے۔ وَأَحَلَّ، اور حلال کیا اللہ تعالیٰ نے بیع، تجارت کو، وحرم الربا، اور حرام کیا ہے سود کو۔ فَمَا جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَبِّهِ، بس جس کے پاس آئی نصیحت اپنے رب کریم کی طرف سے، جیسے آپ لوگوں کو ابھی پتہ چل گیا، یا ان لوگوں کو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، جو اداروں میں ہیں یا جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں، فَانْتَهَا فَلَهُ مَا سَلَف، تو وہ سو، یعنی پہلے تو سود تھا، اب جو رک گیا تو جائز ہے جو گزر چکا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ پھر اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، اور وہ شخص جو پھر سود کھانے لگے، اس کو پتہ بھی چل گیا پھر بھی سود کھا رہا ہے، تو وہ لوگ دوزخی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، پھر وہ کدھر رہیں گے؟ دوزخ میں ایک دن دو دن نہیں، خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ یمحق اللہ ربا، اللہ اکبر، مٹاتا ہے اللہ تعالیٰ سود کو، ویربی الصدقات، اور بڑھاتا ہے کس کو؟ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ وہ خیرات جب دیتے ہو تو ان کو بڑھاتا ہے، آپ کی رزق میں برکت ڈالتا ہے۔ واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا ہر ناشکر گناہ گار کو جو نہیں مانتا اس کو۔ ان الذین آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، پھر کیا کیا؟ وعملوا الصالحات، اور وہ نیک عمل یعنی عمل صالح بھی کرتے رہے، پھر کیا کیا؟ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور صحیح ادا کرتے رہے نماز۔ یہ آج کے لوگوں کے لیے، بہت سارے لوگ ایمان لاتے ہیں، عمل صالح نہیں کرتے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ بہت اچھے کام کرتے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں لیکن عمل صالح کی طرف توجہ نہیں۔ تو اللہ سب کو کہہ رہے اے ایمان والو، تم تو پیارے لوگ ہو، عمل صالح بھی کرتے ہو، نماز بھی ادا کرتے ہو، وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ بھی دیتے ہو۔ لہم اجرہم عند ربہم، تو ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس۔ ولا خوف، نہیں ہے کوئی خوف انہیں، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یہ آیت دیکھیں، دنیا آخرت ہر ایک کے بارے میں بہت پیاری۔ پھر مولا کریمہ، پھر یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، پھر وذروا، تو چھوڑ دو، ما بقی من الربا، جو باقی رہ گیا سود سے، ان کو تم مؤمنین، لالچ نہیں کرو، چھوڑ دو اگر تم سچے ایماندار ہو۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا، ابھی بھی سود کو لیے رکھا، پھر فَأْذَنُوا، سن لو اعلان جنگ، بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کس کے ساتھ؟ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سن لو۔ بھائی تب تم، اگر تم نے توبہ کر لی، فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تمہیں مل جائیں گے اصل مال جو ہے وہ تمہیں مل جائے گا۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کیا کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ، اور اگر کوئی مقروض ہو نا، ایسا جو تنگ دست ہو،
फनाज़िरतुन इला मईसरा, तो फिर मोहलत दो उसको। कब तक? जब तक वो खुशहाल हो जाए, जब तक कि वो आसानी से दे सके। वअन तसद्दक़ू खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। हाँ, अगर उसके हालात बहुत खराब हो गए, बेहतर है उससे उसका जो दिया है ना कर्ज बख्श दो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है अगर तुम जानते हो, क्योंकि अल्लाह से जो सौदा कर लिया। वत्तकू यौमा तुरजऊन फीही इलल्लाह, और डरते रहो उस दिन से लौटाए जाओगे जिसमें अल्लाह की तरफ, यानी कयामत वाले दिन। तुम्मा तुवफ़ा, फिर पूरा पूरा दिया जाएगा, कुल्लु नफ्सिन मा कसबत, हर नफ्स को जो उसने कमाया। वहुम ला युज़लमून, फिर किसी पर जुल्म भी नहीं किया जाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, इज़ा तदायंतुम, ये बड़े ध्यान वाली बात है। जब तुम तदायंतुम बिदैन, जब तुम एक दूसरे को कर्ज दो, इला अजलिम मुसम्मा, मुद्दते मुकर्रा तक, जब तुम किसी को कर्ज दो, बस उक्तबू हो, लिख लिया करो उसे। वल यक्तुब बैनकुम कातिबुम बिल अदल, और चाहिए कि लिखे तुम्हारे दरमियान लिखने वाला अदल के साथ, इंसाफ के साथ। वला यअबा कातिब, और ना इनकार करे लिखने वाला। ऐ यक्तुब, लिखने से, कमा अल्लमहुल्लाह फल यक्तुब, लिखे वो जैसे सिखाया अल्लाह ताला ने, यानी वो इंसाफ से लिखते। वल युमलि लिल्लज़ी अलैहिल हक, और लिखवाए कौन? जिसके जिम्मे वो कर्ज है, वो हक है। वल यत्तकिल्लाह, डरते रहो अल्लाह से। रब्बहू, जो उसका परवरदिगार है। वला यबखस मिन्हु शैया, ना कमी करे इससे जरा बार बार क्या कहा जा रहा है? इंसाफ से लिखा जाए। फ़इन कानल्लज़ी अलैहिल हक़्क़ु सफ़ीहन, फिर अगर वो शख्स जिस पर कर्ज है वो बेवकूफ है, ज्यादा समझदार नहीं है, औ दईफा, या कमजोर है, औला यस्ततीउ अन युमिल्ला, या उसकी ताकत नहीं रखता कि खुद लिखा सके। वबा फल जुमलिल, तो लिखाए उसका वलीहु बिल अदल, उसका जो वली है, जो उसका सरपरस्त है, वो इंसाफ से लिखाए। वस्तशहिदू शहीदैन मिन रिजालिकुम, और बना लिया करो दो गवाह अपने मर्दों से। फ़इल्लम यकूना रजुलैनि, फिर क्या कहा? अगर ना हो दो आदमी तो फराजुल, तो एक मर्द, वमरा आतान, और दो औरतें। मिम्मा तरदौन मिन शुहदा, उन लोगों में से जिनको पसंद करते हो तुम अपने लिए गवाह। इन तदिल्ला इहदाहुमा, अगर एक औरत भूल जाए ना, फतुज़क्किरा इहदाहुमा उखरा, तो याद कराए दूसरी औरत उसको। वला यअबा शुहदाउ इज़ा मा दुउ, और ना इनकार करें गवाह जब वो बुलाए जाएं। वला तसअमू, और ना उकताया करो, आन तक्तुबूहु सगीरा, लिखने से कर्ज, खा वो रकम थोड़ी हो, औ कबीरा, या ज्यादा हो, इला अजलिही, उसकी मियाद तक लिख लिया करो। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाह, ये तहरीर अदल कायम करने के लिए अक़सत, अल्लाह अकबर, बहुत मुफीद है अल्लाह के नजदीक। अक़वम लिश्शहादा, और बहुत महफूज रखने वाली है गवाही। व अदना अल्लाह तरताबू, और आसान तरीका है तुम्हें शक से बचाने का। इल्ला आन तकून तिजारा, हाँ, अगर तुम ऐसी तिजारत करो, हादिरइन तुदीरूनहा बैनकुम, कि तुम आमने सामने पैसे ले रहे हो, चीज दे रहे हो, तो फिर क्या? फलैसा अलैकुम जुनाहुन अल्लाह तक्तबूहा, तो इस सूरत में कोई हरज नहीं अगर तुम ना भी लिखवाओ। कितना खूबसूरती से आपको समझाया गया कि जब कोई लेन देन हो, जैसे कर्ज है, आप छोटा हो या ज्यादा हो, लिख लिया करो। पहले हम शर्माते रहते हैं, फिर हम एक दूसरे के बारे में मशकूक निगाहों से देख के अंदर अंदर से दुश्मन होते रहते हैं। ये गलत तरीके, बसा औकात देने वाला भी भूल सकता है, बसा औकात लेने वाला भी भूल सकता है, लेकिन जब तहरीर होती है तो फिर याद आ जाता है। क्योंकि जिस बंदे ने दे दिए होते हैं, उससे डबल जब देने पड़ते हैं तो उसका कलेजा फटता है। और वो डबल भी दे दे, उस लेने वाले को अगर याद ना आए तो फिर क्या फायदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बड़े खूबसूरत है कि अगर कोई किसी को कर्ज दे, ठीक है, और अगला बंदा होता है ना, इस ना उसको दे, इसने अगर लिखा हुआ नहीं, वो अगर वापस ना करे, तो फिर इसका जो गुनाह है
وہ دینے والے پر ہوگا۔ اور بڑی پیاری پیاری احادیث ہے، میرا دل ہے کہ ساری سنا دوں، لیکن ابھی ٹائم کی قلت ہے، ایک سنا دیتی ہوں۔ مانا کہ جو شخص تحریر نہیں کرتا اس کا حق ضائع ہو جائے تو اس سے کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر اس نے اپنا حق غصب کرنے والے کے لیے بد دعا کی، ظاہر ہے اس کے پیسے جا رہے تو ہم لوگوں کے پاس کمزور ہتھیار بد دعا ہی تو ہوتی ہے نا، بد دعا کی تو وہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کے اس واضح ارشاد کی تعمیل نہیں کی۔ ہم پہلے شرماتے رہتے ہیں پھر فتنے بناتے رہتے ہیں، توجہ کی حاجت ہے۔ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ، اور پھر گواہ بھی بنانے کا حکم تھا، پیچھے پڑا نا، ابھی یہ لین دین ہے، پھر اس میں بھی کہا اور گواہ بنا لیا کرو جب خرید و فروخت کرو۔ ولا یدار کاتب، اور ضرر نہ پہنچایا جائے لکھنے والے کو، ولا شہید، اور نہ ہی گواہ کو۔ یہ بھی بڑا ظلم ہے کہ گواہ کو بھی بڑا تنگ کیے جاتا ہے اور لکھنے والوں کو بھی۔ وَإِن تَفْعَلُوا، اگر تم ایسا کرو گے، تنگ کرو گے گواہ کو یا لکھنے والے کو، فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، تو یہ نافرمانی ہوگی تمہاری۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، ڈرتے رہا کرو رب کریم سے، وہ ان کو تو ڈرا لو گے، پھر اللہ کا بھی تو سوچو نا۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، سکھاتا ہے رب کریم، کیا سکھاتا ہے؟ آداب معاشرت سکھاتا ہے۔ یہ ایسی جامع کتاب ہے جس میں ہر چیز سکھائی جاتی ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ بكل شيء علیم، ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، نہ پاؤ کوئی لکھنے والا، فرحان مقبوضہ، تو پھر کوئی چیز ہوتی ہے جیسے رہن ہوتا ہے، کوئی گروی رکھ لیا کرو اور پھر قبضہ دے دیا کرو۔ فَإِنْ آمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، پھر اگر اعتبار کر لے کوئی تم میں سے ایک دوسرے پر، فَلْيُؤَدِّ الَّذِي، بس چاہیے کہ ادا کر دے کیا چیز، کہ تو میرا امانت ہو، جس پر اعتبار کیا گیا ہے، اپنی امانت کو وہ آسان طریقے سے دے دے، ٹھیک ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ضروری کیا ہے، بار بار اللہ کہہ رہے کیونکہ بندہ کوئی ہو نہ ہو، گواہ کوئی ہو نہ ہو، رہن کوئی ہو نہ ہو، لکھا ہوا ہو نہ ہو، اللہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ یہ بڑا خوبصورت احساس ہے، ٹھیک ہے۔ کیا سمجھا ہم نے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ جرم نہیں کر سکتے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، ڈرتے رہا کیجیے رب کریم سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، جو ہم سب کا رب ہے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، مت چھپاؤ گواہی کو۔ وَمَن يَكْتُمْهَا، جو شخص گواہی کو چھپائے گا نا، فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، تو وہ یقیناً اس کا ضمیر، اس کا دل گناہگار ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کرتے ہو اس سے اچھی طرح آشنا ہے۔ للہ ما فی السماوات، اللہ تعالیٰ کا یہ ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ، اگر تم ظاہر کرو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، او تخفوہ، یا تم اسے چھپاؤ، یحاسبکم بہ اللہ، حساب لے گا تم سے اس کا اللہ تعالیٰ۔ دیکھو کیا کہ انسان کوئی جرم کر سکتا ہے؟ سب کچھ تو کھلا ہوا ہے رب کریم کے سامنے، پوری دنیا میں جب اللہ کے سامنے ہے، من کی نگری کیا چھپ سکتی ہے؟ ادھر تو کلیئر کٹ بتایا رب کریم نے، تو من کو ستھرا رکھا کرو۔ من ستھرا رکھنے والے لوگ کامیاب ہے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، پھر بخش دے گا جسے چاہے گا۔ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، عذاب دے گا جسے چاہے گا۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آمن الرسول، ایمان لایا یہ رسول، بما انزل الیہ من ربہ، اس کتاب پر جو اتاری گئی اس کی طرف، اس کے رب کے کریم کی طرف سے۔ والمؤمنون، اور ایمان لائے کون؟ مومن، اس کتاب پر۔ کل آمن باللہ، یہ سب دل سے مانتے کس کو؟ رب کریم کو۔ یہ دیکھیں ساروں کا اجمالی طور پہ تذکرہ آ گیا نا، اللہ پر، والملائکہ ہی، اس کے تمام فرشتوں پر، وکتب ہی، اس کی تمام کتابوں پر، ورسل ہی، اور اس کے رسولوں پر، ہی کی ضمیر راجع ہو رہی ہے اللہ کی طرف۔ لا نفرق بین احد من رسلی، پھر کیا کہتے ہیں تمام یہ لوگ ایمان لانے والے کہ ہم فرق نہیں کرتے کسی میں اس کے رسولوں سے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، سمعنا،
हमने सुना, व अताना, हमने अताअत की, गुफरानक रब्बना, हम तालिब हैं तेरी बख्शिश के लिए, रब्बना, ए हमारे रब्बे करीम, व इलैकल मसीर, तेरी ही तरफ तो हमें लौटना है। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सा, ना जिम्मेदारी डाल, या ये कह सकते हैं ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सा, नहीं जिम्मेदारी डालता अल्लाह ताला किसी शख्स पर, इल्ला, मगर वुसअहा, जितनी ताकत हो, यानी जितनी ताकत हो इतनी ही जिम्मेदारी उस बंदे पर डालता है। ला, माँ का सबत, उसको अजर मिलेगा जो उसने नेक काम किया, व अलैहा मक्तसबत, और उस पर बवाल होगा जो उसने बुरा अमल किया। रब्बना, ए हमारे रब्बे करीम, ला तो आखिजना, ना पकड़ हमको, इन नसीना, अगर हम भूल जाएं, अगर हम भूलें, औ अख्ताना, या खिता कर बैठे मौला ना पकड़ी हमको। रब्बना वला तहमिल अलैना, ए रब, न डाल हम पर, इसरा, भारी बोझ, कमा हमलत हो, जैसे तूने डाला था, अलल्लज़ीन में कबलिना, उन पर जो हमसे पहले गुजरे हैं। पीछे हमने पढ़ा था ना कि उस दौर के लोग भी, ईमान वाले भी और नबी भी कहने लगे कि कब आएगी अल्लाह की मदद। तो यहाँ कितनी खूबसूरत दुआ, ये दुआ याद कर लो। रब्बना, ए हमारे परवरदिगार, वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बि, और ना डाल हम पर वो बोझ जिसकी, अल्लाहु अकबर, मौला ना डाल हम पर वो बोझ जिसकी उठाने की हम में ताकत नहीं है। वाफ़ु अन्ना, मौला करीमा दरगुजर फरमा हमसे। वग़फिर लना, मौला करीमा हम सबको बख्श दे। वरहमना, और हम सब पर रहम फरमा। अंत मौलाना फांसुरना अलल कौमिल काफिरीन, तू ही हमारा दोस्त, हमारा मददगार है, तू मदद फरमा हमारी कौमे कुफार पर। आमीन। महबूब करीम की बड़ी प्यारी प्यारी दुआएं भी इस मामले में है। मांगा करो रब्बे करीम से। इस दुआ में जिस्मानी, रूहानी, इनफरादी, इज्तिमाई, दीनी, दुनियावी, हर किस्म की आप कह सकते हैं सादतों, नेमतों और सरफराजियों के लिए इल्तिजा है। इसलिए तो महबूब करीम ने भी फरमाया था ना कि आप रब्बे करीम से मांगा करो। ये मेरे पास एक दुआ है, इसको बहुत लंबी दुआ है, इसको आप ज़ियाल कुरान से देख सकते हैं, आप नेट से सर्च कर सकते हैं, बहुत प्यारी दुआ है। और महबूब करीम ने ये जो दो आयात है इससे रिलेटेड जो बात है वो मैं आपको दुआ बता देती हूँ, बात बता देती हूँ। महबूब ने फरमाया ये वो दुआएं मुझे अर्श अजीम के नीचे से मिली, ये वो खजाना है जो अल्लाह ने अपने महबूब को ऊपर आसमानों पे बुला के दी थी। ये वो दुआएं हैं जो आपको चाहिए सुबह शाम भी पढ़ें, बच्चों को भी सिखाया करें। कुरान करीम और कुरान करीम पर अमल करने वालों को लाया जाएगा और उनके आगे सूरह बकरा और सूरह आले इमरान होंगे। हजरत नवाज फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सूरतों के लिए 3 मिसालें बयान फरमाई। अंदाज भी तो बड़ा प्यारा था ना। फरमाते मैं आज तक नहीं भूला, महबूब करीम ने इरशाद फरमाया कि ये दोनों सूरतें यानी सूरह बकरा और सूरह आल इमरान ऐसी हैं जैसे दो बादल हों या दो ऐसे साहिबान हों जिसके दरमियान रोशनी हो या साफ बांधे हुए दो परिंदों की कतारें हों। ये दोनों सूरतें अपने पढ़ने वालों की शिफाअत करेंगी।
یاد رکھیں آج کل ہر بندہ رو رہا ہے کہ ہمارے گھر میں جادو ہے، ٹوٹکا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ محبوب کریم کے بول ہیں کہ جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھتے ہیں ان کے گھر میں شیطان کے ڈیرے نہیں ہو سکتے، اور خصوصاً سورہ بقرہ جو پڑھتے ہیں ان کے گھر میں جادو وغیرہ نہیں ہو سکتے۔ قرآن کریم کو لیتے ہیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رب کریم نے یقیناً بتائے ہوں گے، اور اس کے صحیح معنی اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ہے کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں اس کے بغیر، وہ رب حی ہے، وہ رب قیوم ہے، زندہ ہے، زندہ رکھنے والا ہے۔ یہ بھی عرض کر دوں کہ الف لام میم کے معنی رب کریم ہر ایک کو بتا سکتا تھا، لیکن کیوں نہیں بتایا؟ یہ میرے ذہن کے مطابق ہر ایک جو بڑا بنتا ہے، بڑا عقل کے اوپر اسے بڑا بھروسہ ہے، علم پہ اسے بڑا ناز ہے، یہ قیامت تک کے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ دیکھو الف سے لے کے یہاں تک کہ ورڈ کے یہ دیکھے ہیں نا، کبھی الف لام میم، کبھی الف لام را ایٹسٹرا۔ اے عقل والے لوگوں تم بتاؤ تو صحیح اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نزل علیک الکتاب، نازل فرمائی اس نے یہ کتاب، کیسے؟ بالحق، حق کے ساتھ، مصدقا لما بین یدی، یہ ایسی کتاب ہے جو تصدیق کرتی ہے ان کتابوں کی جو اس سے قبل گزری ہیں، جتنی بھی گزری ہیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل، اور جو سے پہلے اتری اور اتاری ہیں، کس نے؟ رب کریم نے اتاری تھی، اور وہ کون سی ہیں وہ بتایا جا رہا ہے، وہ تھی تورات اور انجیل۔ من قبل ہدی للناس، اس سے پہلے جو اتاری گئی وہ بھی ہدایت کے لیے تھی، یہ قرآن کریم بھی ہدایت کے لیے ہے۔ وانزل الفرقان، اور اتارا فرقان کو، یعنی قرآن کریم کو، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والوں کو۔ ان الذین کفروا، پھر رب کریم فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ، لہم عذاب شدید، تو سنو وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ پھر رب فرما رہا ہے سنو، واللہ عزیز ذو انتقام، اللہ تعالیٰ غالب بھی ہے، وہ بدلہ لینے والا بھی ہے، وہ انتقام بھی لے سکتا ہے۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ نہیں پوشیدہ رہتی اس پر کوئی چیز، چاہے زمین کے کسی کونے خدرے میں ہو، ولا فی السماء، چاہے وہ آسمان کی بلندیوں میں ہو، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہ اللہ، وہ پیارا اللہ جو تمہاری تصویریں بناتا ہے ماؤں کے رحموں میں جس طرح چاہتا ہے۔ وہ اندھیروں میں صحیح تصویر بنانے والا کوئی مصور آج تک پیدا نہیں ہوا جو روشنی کے بغیر کام کر سکے۔ بنا بھی کس سے رہا ہے؟ پانی سے۔ کہاں بنا رہا ہے؟ اندھیروں میں۔ کان کی جگہ کان، ہر چیز جہاں خوبصورتی تھی وہیں لگا دی۔ آتا ہے نا پیار رب کریم پر، لا الہ الا ہو، بے اختیار بندہ کیا اٹھتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے رب کریم کے، عزیز الحکیم، وہ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ دانائیوں والا ہے۔ والذی انزل علیک الکتاب، وہی ہے جسے نازل فرمائی محبوبہ آپ پر کتاب، منہ، اس میں آیات محکمات، اس میں بہت پیاری بات ہے کہ اس میں آیتیں ہیں محکم، محکم کے بنیادی باتیں ہیں یہ جو جس کے اوپر کوئی اختلافات نہیں ہے، محکم آیات ہیں، بنیادی آیات ہیں، اس کی بھی بڑی پیاری پیاری وضاحتیں ہیں، یعنی ایسی آیات جس کا مفہوم واضح، ایسی آیات جو واضح طور پہ ہوں، یعنی کوئی شبہ نہیں، ہن وہی کتاب کی ام الکتاب، کتاب کی اصل ہے، یعنی کتاب کی جیسے ماں ہے، کتاب کی جڑ ہے۔ وَأُخَرَ مُتَشَابِهَاتٌ، اور دوسری آیتیں کیا ہیں؟ متشابہات ہیں، جو متشابہ ہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، بس وہ لوگ جن کے دلوں میں کجی ہے، ٹیڑھا پن ہے۔ اب اللہ کو پتا تھا نا اپنی مخلوق کا، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے، وہ کیا کرتے ہیں؟ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ،
وہ پیروی کرتے ہیں صرف ان آیتوں کی جو متشابہ ہیں، جن میں شبہ ڈالا جا سکتا ہے لوگوں کے دلوں میں، جن کے ذریعے قرآن سے ان کا مقصد کیا ہے؟ ابتغاء الفتنہ، ان کا مقصد فتنہ انگیزی ہے۔ یہ کام پہلے کون کرتے تھے؟ غیر مسلم۔ ابھی بھی بہت ساری ویب سائٹ انہوں نے نکال رکھی ہیں جس سے عجیب و غریب پوسٹ، یعنی کہیں سے لی اور پھر وہاں بنا لکھ کے دی جاتی ہیں، اور پھر جو ان پڑھ طبقہ ہے وہ اس کو پھیلا رہا ہوتا ہے۔ یہ تو تھے کفار کے۔ اب بھی کچھ ایسے بدنصیب لوگ بھی موجود ہیں جو متشابہ چیزوں کو لے کے مسلمانوں کے دل میں نفرتیں ڈال رہے ہیں، اپنے ہی محبوب کے خلاف، اپنے ہی قرآن کریم کے خلاف، اپنے ہی مسلمانوں کے خلاف، اور یہ بڑے دکھ کا بات ہے، بڑا ہی المیہ ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ایک تو چیز ہے بنیادی، دوسرے متشابہات، جو متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں۔ جیسے ابھی بھی بہت ساری پوسٹ آتی ہیں کہ ایک آیت پکڑی ہوئی ہوتی ہے، آئی کس کے لیے ہوتی ہے، لیکن لگا کس کے اوپر لگا رہے ہوتے ہیں؟ رسول اللہ کا بول سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث طیبہ ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ لوگ مشرکین پر اتری ہوئی آیات کو مسلمانوں پر چسپا کریں گے، اور وہی بدترین مخلوق ہوگی۔ تو علامہ فکری ہے، سننے والے کو بھی تو چاہیے نا ذرا آنکھیں کھولے، اور جب تعلق بنایا جائے یا جس کو سنا جائے تو اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے کہ وہ فسادی ہے یا جوڑنے والا۔ وما یعلم تاویلہ، اور نہیں جانتے اس کے صحیح معنی کو، الا اللہ، سوائے اللہ کی، یعنی اللہ تعالیٰ اس کے صحیح معنی کو جانتا ہے۔ والراسخون فی العلم، اور یہ پختہ علم والے وہ جانتے ہیں۔ یقولون آمنا بہ، کہتے ہیں آمنا بہ، ہم ایمان لائے اس کے ساتھ، کل من عند ربنا، اور کہتے ہیں یہ تمام کے تمام ہمارے رب کریم کی طرف سے۔ وما یذکر الا اولو الباب، اور نہیں نصیحت قبول کرتے مگر عقل مند لوگ۔ عقل والے جو لوگ ہیں نا وہ بات سمجھ جاتے ہیں۔ جو عام سے لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہے، ڈاواں ڈول نہ صرف خود ہوتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی کر دیتے ہیں۔ ایمان والے کہتے ہیں ربنا لا تزغ قلوبنا، اے رب ہمارے نہ ٹیڑے کر ہمارے دل، بعد اذ ہدیتنا، اس کے بعد کہ تو نے ہمیں کلمہ نصیب کیا، اس کے بعد کہ ہدایت دی تو نے ہمیں، وہب لنا، مولا کریمہ عطا فرما ہمیں، من لدنک رحمہ، اپنے پاس سے رحمت، انک انت الوہاب، بے شک تو ہی سب کچھ بہت زیادہ دینے والا ہے۔ ربنا انک جامع الناس، مولا کریمہ بے شک تو ہی جمع کرنے والا ہے سب انسانوں کو، لیوم لا ریب فی، اس دن جس میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت والے دن۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں پھرتا اپنے وعدے سے۔ ان الذین کفروا، بے شک جنہوں نے کفر اختیار کیا، لا تغنی عنہم اموالہم، نہیں بچا سکیں گے انہیں ان کے مال، ولا اولادہم من اللہ شیئا، اور نہ ان کی اولاد کس سے، اللہ کے عذاب سے کچھ بھی۔ جنہوں نے لا الہ نہیں پڑھا وہ سارا مال بھی تقسیم کر دیں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح ان کی اولاد جتنے بھی نیک کام کرتی رہے، کوئی فائدہ نہیں، آپ کو ناس کرنا چاہیے۔ اہل ایمان جب اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اس کا بھی فائدہ، یہ مستند احادیث طیبہ میں نے بارہا آپ کو سنائی ہوئی ہے۔ نیک صالح اولاد، وہ مال جو اللہ کی راہ میں خرچ کیا جاتا ہے بندے کے کام آتا ہے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، وہی بدبخت ہے کون، وہ جو کافر ہیں، وہ ایندھن ہے آگ کا۔ کداب آل فرعون، ان کا طریقہ مثل طریقے آل فرعون ہے، یعنی فرعون کے اولاد کے طریقے کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان لوگوں کی طرح جو ان سے پہلے تھے، کذبوا بآیاتنا، اس کی وجہ انہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیتوں کو، فاخذہم اللہ بذنوبہم، بس پکڑ لیا پھر رب کریم نے، ایسے نہیں پکڑا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے۔ اللہ تو بڑا پیار کرتا ہے نا، واللہ شدید العقاب، لیکن جو بار بار انکار کرے گا، جو گناہ کرے گا، تو پھر رب فرماتا ہے اللہ بھی سخت عذاب دینے والا ہے۔ قل، محبوبہ آپ فرما دیجیے، کتنی محبت ہے
محبوبہ آپ انہیں بول دیجئے نا، للذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون، سنو تم کفار والے لوگوں، کافروں، غیر مسلموں، تم یقیناً مغلوب کیے جاؤ گے، وتحشرون الی جہنم، اور ہانکے جاؤ گے جہنم کی طرف، وبئس المہاد، اور جہنم بہت ہی، استغفر اللہ، سخت ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ قد کان لکم آیتوں فی فئتین التقطا، بے شک تھا تمہارے لیے عبرت کا نشان ان دو گروہوں میں جو ملے تھے، فئتوں تقاتل فی سبیل اللہ، یہ بات ہو رہی ہے میدان بدر کی، اس میں ایک گروہ تھا وہ لڑ رہا تھا اللہ کے لیے یعنی مسلمان، اخرى کافرہ، اور دوسرا کافروں کا گروہ تھا، یرونہم مثلیہم رای العین، اور مسلمان ان کفار کو اپنی آنکھوں سے دگنا دیکھ رہے تھے، واللہ یؤید بنصرہ، اور اللہ تعالی مدد کرتا ہے اپنی نصرت سے جس کی چاہتا ہے، ان فی ذالک لعبرہ، یقیناً اس واقعہ میں یعنی بدر کے واقعہ میں بہت بڑا سبق ہے، ہر ایک کے لیے نہیں، لأولی الابصار، آنکھوں والے کے لیے، زین للناس، آراستہ کی گئی لوگوں کے لیے، حب الشہوات، شہوات کے بہت سارے معنی ہیں، اس کا ایک معنی ہے بھوک، ایک معنی ہے ہوس، ایک معنی ہے یعنی کسی چیز کی طرف بہت زیادہ راغب ہو جانا، یعنی ان خواہشوں کی محبت، من النساء یعنی عورتوں، مثال دی نا، اور بنینا اور بیٹے، والقناطیر المقنطرۃ من الذہب، اور خزانے جمع کیے ہوئے سونے میں سے، والفضہ چاندی کے، یا بھی آپ کہہ سکتے ہو وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ ہے جس میں ہزاروں پیسے ہوتے ہیں، والخیل المصومہ، اور گھوڑے نشان لگائے ہوئے، جیسے آج کے دور میں گاڑیاں بہترین سے بہترین گاڑیاں، والانعام، اور چوپائے، جیسے پہلے ذمہ داروں کے لیے چوپائے بڑے معنی رکھتے تھے، آج بھی، والحرث، اور کھیتی، اور آج کے جیسے بزنس وغیرہ، ذالک متاع الحیات الدنیا، یہ سب کچھ سامان ہے دنیاوی کا، یہ پیاری پیاری چیزیں، مال دولت بیوی شور بچے سب دنیاوی کی چیزیں ہیں، رب فرماتے ہیں واللہ عندہ حسن المآب، یہ اتنی پیاری چیزیں، لیکن سنا مسلمانوں، اللہ کے پاس اس سے بھی زیادہ اچھا ٹھکانہ ہے، تمہارا گھر پیارا تب ہوتے ہیں جب مال ہو، اولاد ہو، شور ہو، بیوی ہو، بچے ہو، اللہ کہتے نہیں، سنو اس سے بھی اچھے، کتنا پیارے سے سمجھایا، قل محبوبہ آپ فرمائیے نا، اُنبئکم بخیر من ذالکم، کیا میں بتاؤں تمہیں اس سے بہتر چیز، اللہ اکبر، للذین اتقوا عند ربهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان سے بہتر چیز ان کے لیے ہے جو متقی بنے، ان کے رب کے ہاں باغات ہیں، اور پھر ایسے باغات جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ایسی پیاری نہریں ہیں اور یہ باغات ہیں، اس میں آپ لوگوں نے رہنا ہے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہنا ہے، کتنا پیار سے سمجھایا ہم سب کو، آپ کو اس جگہ پہ جانا ہے، پھر فرمایا وہ ایسی جگہ ہے، باغ ہے، وازواج مطہرہ، وہاں پاکیزہ بیویاں ہوں گی، یہاں کی بیوی کے تو پھر کچھ شبہ ہو سکتے ہیں، وہاں تو ستھری ستھری، ورضوان من اللہ، اور حاصل ہوگی انہیں خوشنودی اللہ کی، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو، الذین یقولون، یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، اننا، بے شک ہم، آمنا، ایمان لائے، فاغفر لنا، تو معاف فرما دے، لنا، ہمارے لیے، کیا، ذنوبنا، مولا کریمہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، وقنا عذاب النار، اور بچا لے ہمیں اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر ہے، الصابرین، اور یہ جو لوگ ہیں نا، یہ پیارے پیارے لوگ، یہ دعا کرنے والے، اللہ تعریف کرے، یہ مصیبتوں میں صبر کرنے والے ہیں، اپنا محاسبہ کیجیے، والصادقین، اور ہر حالت میں
سچ بولنے والے ہوتے ہیں. یہ نہیں کہ حالات ادھر ہوئے اور پھر جھوٹ بولنا شروع کر. نہیں، لوگوں سے نہیں ڈرتے، یہ اللہ سے ڈرتے، یہ سچے ہیں. والقانتین، اور عبادت میں عاجزی کرنے والے ہیں. قانتین کے بھی بہت سارے معنی ہیں. فمبرداری کرنا، عبادت کرنا ایسے عاجزی کے ساتھ. والمنفقین، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ والمستغفرین بالاسحار، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والے ہیں. کب؟ بالاسحار، پہ توجہ کی حاجت ہے، ساری کے وقت. آپ کیا صبح اٹھ کے معافیا مانگتے ہو رب کریم سے؟ یہ شان، یہ تعریفیں کرے کون؟ اللہ. کن کی؟ مومنین کی. یہ صبح کے وقت. ابھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں باجی ہم لوگ صبح نہیں اٹھ سکتے، جب چرندوں پرند سارے کے سارے اٹھے ہوتے ہیں، رسول اللہ کی امت سوئی ہوئی ہوتی ہے. یہ تو ہے نا دکھ کا مقام، اس لیے تو پیچھے پیچھے رہتے جا رہے ہیں ہم لوگ. یہ مومن کیا ہے؟ یہ پیارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ تعریفوں کے ساتھ ساتھ وہ صبح سویرے اٹھتے ہیں، پھر معافیا مانگتے ہیں رب کریم سے. وہ کچھ گناہ نہ کر کے بھی، اور ہم سارے گناہ کر کے سوئی رہتے ہیں. لمحہ فکریہ یا شاہد اللہ، شہادت دی اللہ تعالیٰ نے، انہ لا الہ الا ہو، کس بات کی؟ کہ بے شک کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کی. والملائکہ، اور اسی طرح گواہی دی فرشتوں نے بھی. وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ، اور اسی طرح اہل علم نے بھی یہی گواہی دی. وہ جو انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے ہیں، قائم فرمانے والا. یہ بھی اللہ کے بارے میں کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لا الہ الا هو العزیز الحکیم، کوئی معبود نہیں اس کے سوا. وہ عزیز ہے، وہ عزت والا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین تو اللہ تعالی کے نزدیک صرف اور صرف اسلام ہی ہے. وَمَخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور نہیں جھگڑا کیا جن کو کتاب دی گئی تھی. إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، مگر بعد میں کہ آ گیا تھا ان کے پاس صحیح علم، پھر انہوں نے جھگڑا کیا. کیوں کیا؟ اللہ نے بتایا بغین، حسد کی وجہ سے انہوں نے جھگڑا کیا تھا. حسد ہی آ گیا تھا نا ان لوگوں کو. وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، جو انکار کرتے اللہ کی آیتوں کا. فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، تو بے شک اللہ بھی بہت جلد حساب لینے والا ہے. فَإِن حَاجُّوكَ، پھر اگر اب بھی جھگڑا کرے آپ سے، فقل، تو آپ کہہ دیجئے اسلمت، کہ میں نے تو جھکا لیا ہے اپنا سر. وجہی للہ، اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. ومن اتبعن، اور جنہوں نے میری پیروی کی انہوں نے بھی اپنا سر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے. وقل، اور کہیے نا محبوبہ، کیسے سمجھا رہا ہے رب کریم. للذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی. والامیین اسلمتم، اور ان پڑھوں سے کیا کہنا ہے کہ ان سے کہنا کیا اسلمتم، تم اسلام لائے ہو، کیا تم نے مان لیا. فإن اسلموا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے. فقد اہتدوا، جب تو وہ ہدایت پا گئے. وإن تولوا، اور اگر منہ پھیر لیا انہوں نے. فإنما علیک البلاغ، تو محبوبہ آپ پریشان نہیں. آپ کے ذمہ کیا تھا؟ آپ کے ذمہ یہ تھا کہ آپ پہنچا دیں. آپ نے پہنچا دیا، بس بات ختم. آپ کیوں اتنے پریشان ہوتے ہیں؟ کتنے پیارے انداز میں رب کریم اپنے محبوب کو تسلیاں بھی ساتھ ساتھ دیتا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو.